محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس کے اندر ہمارے کسی بھائی نے متنبع کیا، امت کو آگاہ کیا کہ انٹرنیٹ پر جب وہ خلیفہ کے تعلق سے سرچ کرتے ہیں تو ان کو قادیانی رہنما نظر آتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپیل بھی کی کہ اس کو فیڈ بیک کے ذریعے سے ناکام بنایا جائے اور وہاں سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے اس میں شرکت کی اور جواب میں بھی قادیانیوں کی طرف سے بھی ایک مختصر سا ویڈیو بنایا گیا جس میں اس خلیفہ کی تائید ہو رہی تھی۔ الغرض ان ویڈیوز کے چلتے عام مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے یہ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا طویل ہو جائے، لیکن یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے از حد تک کافی ہے، چونکہ اس کے اندر جو مواد لیا گیا ہے وہ علماء حق کے کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خلیفہ کیا چیز ہے، اسلام کے اندر خلافت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو یہ لفظ قرآن کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں، خلیفہ کے معنی نائب اور جانشین کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں تم کو زمین میں خلیفہ بنانا جا رہا ہوں۔ تو دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے نائب تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے زمین پر بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے نبی خود حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام سے چلتا ہوا یہ خلافت کا اور نبوت کا درجہ آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور خلیفہ بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یا خلیفۃ اللہ نہیں ہوگا، اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا، وہ رسول کا خلیفہ تو ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد احکام الہی کے نافذ کرنے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جو خلیفہ منتخب ہوئے وہ خلیفۃ اللہ نہیں تھے بلکہ وہ خلیفۃ الرسول تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب مبارکباد دی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا، ان کی تصحیح کی، صحابہ کی تصحیح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں، میں تو خلیفۃ الرسول ہوں، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ اور آپ کا جانشین اور آپ کا نائب ہوں۔ خلیفۃ اللہ تو صرف حضور ہیں، اب قیامت تک جو بھی خلیفہ آئے گا وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہوگا بلکہ وہ خلیفۃ الرسول ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رحلت کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو کچھ اصحاب نے آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کیا کہ آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا تو میرے بعد بھی جو بھی خلیفہ آتے رہیں گے تو اس کے نام کے شروع میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا، تو کتنی بار خلیفہ دہرانا پڑے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کر کے اس نام کو بدل کر امیر المومنین نام رکھا، اور بعض لوگ اس کو خلیفۃ المسلمین بھی کہتے ہیں۔ یہ خلافت کا
دور ایسے ہی چلتا رہا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جو کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور بہت سارے ہوں گے۔ تو خلفائے راشدین کے آخری زمانے تک یہ خلافت کا سلسلہ صحیح اصولوں پر چلتا رہا، اور اسی لیے ان کے فیصلے صرف دینی اور ہنگامی فیصلوں کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ ایک محکم دستاویز اور ایک درجے میں امت کے لیے حجت مانے جاتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑے رہو۔ تو وہاں تک صحیح خلافت اصولوں پر چلتی رہی اور اس کا نام بھی ویسے ہی رہا، لیکن ان کے بعد جو خلفاء بنتے گئے، جو نائب بنتے گئے، ان کے لیے خلافت کا لفظ موضوع نہیں، حالانکہ بولا جاتا تھا خلافت عباسیہ، خلافت بنو امیہ، لیکن صحیح اصولوں کے مطابق ان کو خلیفہ کہنا بالکل درست نہیں۔ ان کے بعد سے جتنے بھی ہیں تمام کی تمام، چونکہ خلیفہ صرف ایک زمانے میں ایک ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد امت ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئی، جن کو طوائف الملوکی کہا جاتا ہے۔ ملوکیت کا وہاں سے دروازہ شروع ہوا، بادشاہت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر خلافت اور بادشاہت یعنی ملوکت چلتی رہی، لیکن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد صرف بادشاہت کا دور شروع ہو گیا۔ مختلف خطوں میں مختلف امیر بنتے تھے، مختلف سلاطین ہوا کرتے تھے، اور ہر خطے کا ایک خاص امیر ہوتا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی خلیفہ کہا جانا مناسب نہیں۔ ہاں، ان کو ملک کا یا قوم کا امیر خاص کہا جا سکتا ہے، چونکہ خلیفہ کا لفظ جو ہے قرآن کی اصطلاح میں بہت خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ 30 سال تک خلافت رہی، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان بادشاہ بنے۔ اسلامی خلافت جس طرز پر 30 سال سے چلی آ رہی تھی اس سے ذرا سا الگ ہو گئی۔ خلیفہ بنانے کے مختلف طریقے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے زمانے میں پیش آئے۔ چنانچہ ایک طریقہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب کا تھا کہ تمام صحابہ نے مل کر ان کو اپنا امیر علیہ السلام کا خلیفہ مقرر کیا، اور دوسرا طریقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتخاب کا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اخیر زمانے میں بغیر کسی شورا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا دیا۔ پھر تیسرا طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انتخاب کا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی ایک شورا قائم کی، جس کے انتخاب سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ اور چوتھا طریقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب کا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اکثر صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ اسی طرح پانچواں طریقہ وہ بھی ہے جو صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا۔ الغرض یہ سب طریقے عہد صحابہ میں پیش آئے، اور بادشاہت کا طریقہ بھی اسلام میں موجود ہے۔ اب خلیفہ کسی ایک خاص آدمی کو کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، خود کو اسلام کا رہنما بناتے ہیں، لیکن اسلام سے ان کو کوسوں دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ تو ان قادیانیوں سے بچنا
اور ان سے لوگوں کو بچانا ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے۔